اس کے پیج 17 پر یہ جوزف شیخٹ میرے سامنے ہے، پیج 617. کہتے ہیں ایٹ این ارلی پیریڈ the ancient Arab idea of sunnah, precedent or normative custom, reasserted itself in Islam. The Arabs were and are bound by tradition and precedent. Whatever was customary was right and proper. Whatever the forefathers had done deserved to be imitated. This was the golden rule of the Arabs, whose existence on a narrow margin in an environment did not leave them much room for experiments and innovations. In this idea of precedent or sunnah, the whole conservatism of the Arabs found expression. They recognized, of course, that a sunnah might have been laid down by an individual in the relatively recent past, but then that individual was considered the spokesman and representative, the leader, the imam of the whole group. یہ انہوں نے بیسک کنسیپٹ دیا، اور وہ پھر آگے چل کے لکھا، وہ میں آگے کوٹ بھی کروں گا، آگے آئے گا وہ ریفرنس. میں گریجولی پیس میل میں نے جو کوٹ کرتا ہوں اس کے ریفرنس ساتھ دے رہا ہوں. تو انیشلی وہ کہتے ہیں کہ روایات کو سنت کہتے تھے، خواہ وہ کسی ایک شخص نے بنیاد رکھ دی ہو، خواہ وہ سوسائٹی اور ٹرائب نے ایز اے ہول رکھ دی ہو، اور وہ اس روایت سے ہٹ کر سوچنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور روایت سے ہٹ کر سوچ کو بدعت کہتے تھے، انوویشن. اوریجنل آئیڈیا سنت کا یہ تھا. اس کے بعد گویا سنت کی کوئی تشریعی حیثیت، کوئی وجوبی حیثیت اور کوئی ایجابی حیثیت معاذ اللہ نہیں تھی. جب اس کی وجوبی اور شرعی حیثیت ہی نہیں ہے تو لا محالہ پھر اس کی دائمی حیثیت بھی نہیں رہے گی، اور نہ اس کے لیے کوئی اطاعت کا تصور ہوگا، اوبیڈینس کا، سبمیشن کا، نہ اطاعت مطلقہ کا تصور ہوگا، نہ اتباع دائمی کا تصور ہوگا. اور پھر اس کے بعد اگلا ظلم انہوں نے یہ کیا، کہتے ہیں کہ اس تصور کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل اور شرعی حکم کی طرف تو ریلیٹ ہی نہیں کرتے. پہلی سٹیج پر سنت کا یہ معنی، اور دوسری سٹیج پر وہ کہتے ہیں کہ پھر سنت کا اگلا معنی جو ڈیولپ ہوا جب خلافت کا دور آ گیا اور بنو امیہ تک کا دور آیا، تو جو خلیفہ ہوتا تھا اس کی اور اس کی حکومت کی جو پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو پالیسیز تھیں، کیلفس نے جو اڈاپٹ کی، خلفاء نے، حکمرانوں نے جو اپنی سٹیٹ رولز اینڈ پالیسیز اڈاپٹ کی، ایڈمنسٹریٹو پالیسیز اور پولیٹیکل پالیسیز، ان کو سنت کا نام دیا گیا. یہ پھر دوسرا معنی انہوں نے اڈاپٹ کیا کہ کس طرح سنت کو وہ تشکیل دے رہے ہیں اپنے انداز کے ساتھ، سنت کی فارمیشن کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں کہ پہلی اس کی اصل اوریجن فقط عرب معاشرے کی پیگن عرب سوسائٹی کا طویل زمانے کے رسم و رواج ہیں، اور اس کے بعد پھر جب کیلیفیٹ پیریڈ آ گیا تو خلفاء جو اسلام کے تھے اور حکمران، ان کی سٹیٹ کی پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو پالیسیز ہیں، ان کو بھی سنت کا نام دینا شروع کر دیا گیا. اور اس کے بعد ان کا کلیم یہ ہے کہ معاذ اللہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے موقع تک، سن 35 ہجری میں شہادت ہوئی ہے سیدنا عثمان غنی، اس کے موقع تک سنت کا کوئی شرعی تصور ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اور جب ان کی شہادت کا وقت آیا اور جن لوگوں نے گھیرا قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے جو قاتلین نے گھیرا، تو انہوں نے اس وقت یہ ایک مطالبہ کیا، ایک الزام لگایا کہ عثمان تم سنت رسول سے اور سنت ابو بکر سے اور سنت عمر سے منحرف ہو گئے ہو. اب کلیم ان کا یہ ہے، جوزف شیخٹ کا اور گولڈ زیر کا، کہ پہلی مرتبہ سنت کو ایک باقاعدہ جو شرعی تصور دیا گیا اور قابل گرفت عمل بنایا گیا، اور اس کو حضور علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا، سیدنا فاروق اعظم کی طرف ریلیٹ کیا گیا، اوپر سیدنا ابو بکر صدیق تک ریلیٹ کیا گیا، اور پھر حضور علیہ السلام سے ریلیٹ کیا گیا. کہتے ہیں سب سے پہلے یہ دعویٰ قاتلین عثمان نے کیا. اس طرح سے وہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں کہ وہ جو اسلام کے دشمن تھے، جنہوں نے محاصرہ کیا سیدنا عثمان غنی کا،
تو محاصرہ اور قتل کرنے کے لیے انہوں نے بنیاد بنائی کہ تم سنت رسول سے ہٹ گئے ہو، سنت ابو بکر سے اور سنت عمر سے، تو کہتے ہیں پہلی مرتبہ یہ کنسیپٹ سنت کا ایمرج ہوا۔ اور اس کے بعد دوسری سٹیج پہ پھر وہ کلیم کرتے ہیں کہ ایک خارجی لیڈر جو خوارج سیدنا علی شیر خدا کے خلاف باغی ہو گئے تھے، بغاوت کر کے الگ ہو گئے تھے، اس نے، اور اس کا نام عبداللہ بن عباد ہے، اس نے اموی خلیفہ عبد الملک سے خطاب کرتے ہوئے سنت رسول کی اصطلاح استعمال کی۔ یہ ان کا کلیم ہے کہ پہلی مرتبہ اب ایک جس نے استعمال کی سنت رسول کی اصطلاح اور سنت نبی کی، سنت رسول کی، وہ خارجی لیڈر تھا، اس نے استعمال کی عبد الملک خلیفہ کے سامنے۔ اور بعد ازاں امام حسن بصری نے اپنی گفتگو میں سنت رسول کی ٹرم کو یوز کیا۔ یہ ایک من گھڑت سٹوری ہے، میں کہوں گا بیہودہ سٹوری ہے، جہالت کی انتہا ہے، انہوں نے کھول کے کھنگال کے نہیں دیکھا۔ اب اس پر ہم آگے آئیں گے، جب بھی نشست میری نیکسٹ نشست آتی ہے یا اس میں جتنا بھی وقت آتا ہے، میں اس کے اوپر اب اس کے رد میں، اس کے جواب میں گفتگو الگ کروں گا۔ ابھی تو میں پورا ان کا تھیسس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ اتنا بھونڈا کنسیپٹ، بے علمی کا، بے خبری کا، جہالت کی انتہا کا کنسیپٹ دیا ہے، اور پڑھا لکھا سادہ آدمی جب وہ اس کی ریسرچ دے دیتے ہیں، حوالہ جات دے دیتے ہیں، تو سادہ نوجوان نسل کے آدمی متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو کتنی ریسرچ کی ہے، اور ان کو پتہ نہیں کہ ریسرچ نہیں کی، اپنے سر پہ خاک ڈالی ہے، اپنا منہ کالا کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جب اصطلاحات استعمال ہوئی تو پھر اسلامی شریعت اور فقہ اور احکام اسلامی کی تشکیل جو ہے، اگلا کنسیپٹ جو ہے، اور وہ پھر اس میں کوٹ کرتے ہیں کہ کوفہ میں پھر امام ابراہیم نخعی، اور پھر آگے ان کے شاگرد ہیں حضرت حماد بن سلیمان، تو انہوں نے پھر ان کنسیپٹس کو اسی طرح ڈیولپ کیا۔ پھر ادھر ان کے جو کنٹمپریریز تھے ایک زمانے کے لوگ ادھر مدینہ اور مکہ میں، حجاز میں، انہوں نے بھی اس کنسیپٹ کو ڈیولپ کیا، اور امام اوزاعی نے پھر شام کے علاقے میں ان کو ڈیولپ کیا۔ تو اس طریقے سے کوفہ میں، عراق میں، مکہ اور مدینہ، ان علاقوں میں پھر اس کنسیپٹ کو انہوں نے سنت کے شرعی تصور کو فروغ دیا۔ اور پھر کیا کیا کہ اس کے اندر اس پیریڈ میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسلام پھیل گیا تھا یہاں تک، تو ان لوگوں نے جو اسلام کے فقہا تھے اور اسلام کے جو جورسٹ تھے اور اسلامی خلفاء اور عمراء اور گورنرز، اب ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اسلام کی پوری فقہ کو، اسلامی شریعت کی وجود سازی اور تشکیل سازی کے لیے پھر پکڑ دھکڑ کی، ادھار مانگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں انہوں نے رومن لا سے لیں، کچھ ساسینین لا سے لیں، کچھ جوئش لا سے لیں، میں وہ بھی کوٹ کرتا ہوں، اور اس طرح مختلف سیولائزیشن سے، مختلف تہذیبوں سے، مختلف ثقافتوں سے، مختلف قدیم قوانین کے نظاموں سے انہوں نے ان کے تصورات لیے، ادھار لیے، اور ان میں سے لے لے کر وہ اسلام میں ڈالتے گئے، اور ڈال کے اسلام میں ایک پورا کا پورا وجود شریعت اسلامیہ کا، احکام اسلامیہ کا اور فقہ اسلامیہ کا تشکیل دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر بنو امیہ کے دور کے جو حکمران تھے، گورنر تھے، ان کے فیصلے اس کے اندر ڈال دیے، ججز کے جو ڈیسیژن ججمنٹس تھی ان کو ڈال دیا، گورنمنٹ کی پالیسیز کو ڈال دیا۔ تو یہ ساری چیزوں کا ایک ملغوبہ تیار کر کے اس کو شریعت اسلامی اور احکام اسلامی اور فقہ اسلامی کا پورا وجود بنایا۔ اور بعد میں ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ لوگ اس کو قبول کریں کہ اگر یہ ریفرنس ہو کہ بنو امیہ کے حکمرانوں کی پالیسیز ہیں، اگر ان کے یہ ریفرنس ملے کہ یہ فلاں فلاں غیر اسلامی تہذیبوں سے لیا گیا سامان ہے، اینٹ کہیں سے لی، گارا کہیں سے لیا، بجری کہیں سے لی، سیمنٹ کہیں سے لیا، اور ان مستری مزدوریوں نے مل کے اسلامی شریعت اور اسلامی فقہ کی عمارت کھڑی کر دی۔ اب یہ کیس جینون نہیں لگتا، کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، لہٰذا معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر ظلم کی انتہا یہ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے ان تمام تصورات کو، میگزمز کو، کنسیپٹس کو، لیگل رولز کو، پالیسیز کو جینون بنانے کے لیے، ان کے اندر لیگیلٹی اور ان کے اندر کریڈیبلٹی پیدا کرنے کے لیے معاذ اللہ حدیثیں گھڑیں، اور گھڑ کر مختلف صحابہ اور تابعین کے چینلز اور چینز کے ذریعے انہیں حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ پھر یہ انوینشن اور فیبریکیشن ہوئی، فیبریکیٹ کی، گڑی،
اور حضور کی طرف منسوب کر کے پھر وہ تمام تصورات جو پہلے سے تیار کر چکے تھے ان کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے حدیثوں کو گھڑ